بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 5 اکتوبر 2020 بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اور بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ خبریں شامل کریں گے آج شام کی سب سے پہلی۔ کسی عمرہ زائر میں کرونا کا انکشاف نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ عمرہ زیارت کی بحالی کے پہلے دن کسی بھی عمرہ زائر میں کرونا کا انکشاف نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ عمرہ زیارت کی مرحلہ وار بحالی کے ساتھ وزارت نے زائرین کے لیے جامع منصوبہ تیار کر رکھا ہے، جس پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام میں عمرے کے پہلے دن تمام زائرین کا ابتدائی معائنہ ہوا، جس کے نتیجے میں کسی بھی زائر میں کرونا نہیں تھا۔ وزارت صحت کی نگرانی اور ہدایت کے مطابق عمرے کے پورے عمل کو کرونا سے پاک رکھا جا رہا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی مکہ آمد سے لے کر روانگی تک ہر مرحلے میں نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وائل المطیر نے کہا تھا کہ اجیاد جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں اور عمرہ زائرین کے لیے تمام صحت خدمات موجود ہیں۔ تمام ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں صحت کا عملہ پوری طرح چاقو چوبند ہے۔ وزیر صحت کی ہدایت پر مکہ جانے والی سڑکوں اور حرم کے آس پاس کے علاقے میں معائنہ کرنے والی ٹیمیں چوکس ہیں۔ بڑی خبر شامل کریں گے جدہ میں خواتین کے لیے علیحدہ کارنش کا منصوبہ۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں خواتین کے لیے علیحدہ ساحل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ میئر جدہ صالح الترکی نے لیڈیز ساحل کی تیاری کے لیے سی فرنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اوقات اخبار کے مطابق جدہ سی فرنٹ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے۔ اس کے تحت سعودی شہریوں کو نیا تشخص دیا جا رہا ہے، معیار زندگی بہتر بنانے والے پروگرام نافذ کیے جا رہے ہیں، سبزہ زاروں اور تفریحی مقامات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، جسمانی ورزش کے امکانات بڑھائے جا رہے ہیں۔ جدہ سی فرنٹ منصوبہ متعدد پروگراموں پر مشتمل ہے۔ مکمل ہونے پر جدہ کے شہری اور مقیم غیر ملکی راحت محسوس کریں گے۔ پروگرام کے مطابق جزیرہ النورس کو سی فرنٹ سے جوڑ دیا جائے گا۔ جزیرہ النورس میں 25 کلومیٹر طویل واکنگ ٹریک بنایا جائے گا۔ یہ 25 میٹر چوڑا ہوگا اور 2000 میٹر سے زیادہ طویل اور دور رویہ ہوگا۔ واکنگ ٹریک پر کئی ریسٹورانٹ، قہوہ خانے اور تفریحی مراکز کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سینما گھر بھی قائم کیا جائے گا اور بوٹ اسٹیشن ہوگا۔ لیڈیز کے لیے اسپیشل ساحل ہوگا۔ ہیلتھ کلب اور گیم زون بنائے جائیں گے تاکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بندوبست کیا جائے۔ مکہ کے ہوٹل نقصان کی تلافی کیسے کریں؟ مکہ مکرمہ ایوان تجارت میں ہوٹلوں کی کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ فلالی نے کہا کہ 2019 کے مقابلے میں اس سال ہوٹلوں کے ساتھ رہائشی معاہدے بھی 20% جو ہے وہ 80% تک کم ہوئے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق ہوٹلوں کی کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث حج اور عمرہ سیزن کی معطلی کے بعد تمام فریقوں کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے، نقصان کے حوالے سے ہوٹلوں کے مالکان، میونسپلٹی کے عہدیداران اور سرمایہ کاروں کے درمیان متعدد میٹنگز ہوئی ہیں۔ یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے نقصان کی تلافی کیسے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات طے پا گئی ہے کہ سالانہ معاہدے کی رقم کے 80% سے دستبرداری ہو، جو تقریباً 1 ارب ریال سے زیادہ ہے۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے انڈین سفارت خانے نے وارننگ جاری کر دی۔ انڈین سفارت خانے نے کہا ہے کہ ان کے ایک نالج میں بات آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انڈین ایمبیسی کے نام پر لوگوں کے لیے ٹریول ارینج کرنے کا، فلائٹس کا بندوبست کر کے دینے کے لیے ان کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں پورا آفیشیل ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے انڈین ایمبیسی، انڈین سفارت خانے کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ٹویٹر ہینڈلر سپورٹ انڈین ایمبیسی کے نام سے بتایا کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ای میل آئی ڈی انڈین ہائی کمیشن 20@yahoo.com یہ بھی فیک آئی ڈی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت کا جو ہے سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ای میل آئی ڈی ہیں وہ جو ہے آفیشیل نام سے ہوتے ہیں اور اس کے اینڈ پر gov.ini کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ انڈین ایمبیسی کی ویب سائٹ www.eoiriyadh.gov.in پر موجود ہیں۔
اس طرح کے کسی بھی لوگوں کے جھانسے میں آنے سے پہلے ایمبیسی رابطہ کر کے کنفرم کر لیں۔ دوسری بڑی خبر شامل کریں گے، پاکستان میں پھنسے سعودی ویزا ہولڈر کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ پی آئی اے نے پاکستانیوں کو جلد از جلد سعودیہ پہنچانے کے لیے مزید پروازوں کی اجازت مانگ لی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے دوران فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے پاکستان میں لاکھوں سعودی ویزا ہولڈر پھنس کر رہ گئے تھے۔ اگرچہ اب تک 30,000 سے زیادہ پاکستانی واپس جا چکے ہیں، تاہم مزید ہزاروں ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر سعودی عرب واپس پہنچنا ہے، ورنہ ان کی ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر پی آئی اے نے سعودی حکام سے مزید پروازیں چلانے کی اجازت طلب کی گئی تھی، جس میں سے ان کو کافی پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے مطابق 40,000 سے زیادہ مسافروں کو ٹکٹ دستیاب ہوں گے، جو کہ بہت جلد ہی سسٹم میں اویلیبل ہو جائیں گے۔ آپ خود بھی بک کر سکتے ہیں آن لائن، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسپیسیفک ایجنٹس ہیں ٹکٹ بکنگ کے، ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ہٹائی جانے کے بعد پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں جدہ، ریاض، مدینہ اور دمام کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان کا کہنا تھا کہ مسافروں کے رش کو دیکھتے ہوئے مزید اضافی پروازیں بھی چلائی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر پروازوں پر معمول کا رش ہوگا تو کرائے میں بھی کمی آئے گی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مسافروں کی جانب سے ٹکٹ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونے کی شکایات بہت کم ہو گئی ہیں۔ جس طرح کے 30 ستمبر تک جو ہے وہ ٹکٹ بلیک میں فروخت ہونے کی شکایات موصول ہو رہی تھی، اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ مکہ سمیت کئی علاقوں میں آج بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر کو جازان، اسیر بہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ مدینہ منورہ کے متعدد علاقے بھی غیر مستحکم موسم سے متاثر ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر 7 ججوں کے خلاف تادیبی کارروائی۔ سعودی وزیر انصاف نے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر خلاف ورزیوں پر 7 ججوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی منظوری دے دی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر وزیر انصاف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے 7 ججوں کو کام سے روک دیا، جبکہ انہیں تادیبی کمیٹی کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ ججوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں، منصب سے ناجائز طور پر فائدے اٹھائے، بلا عذر کام سے غیر حاضر ہوئے اور فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے۔ پلاسٹک سے بنے 5 ریال کے نوٹ کا اجراء۔ سعودی مالیاتی اتھارٹی ساما نے پلاسٹک سے بنے 5 ریال کے نوٹ جاری کر دیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ساما نے کہا ہے کہ نئے کرنسی نوٹ پولیمر سے بنے ہیں، اس میں بہت سی سیکیورٹی خصوصیات موجود ہیں اور یہ زیادہ عرصے کے لیے قابل استعمال ہیں۔ ساما نے کہا کہ 5 ریال کے کرنسی نوٹوں کا اجراء پیر سے ہوگا، جبکہ باقی کرنسی نوٹ بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ نئے پلاسٹک کے نوٹوں میں جعل سازی نہیں ہو سکتی، اس میں سیکیورٹی علامات کے علاوہ ہاتھ سے لکھائی بھی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ کاغذ کے نوٹوں کے مقابلے میں اس کی لاگت خاطر خواہ کم ہے۔ حجاز کے تاریخی پہاڑ شمنسیر میں خاص کیا ہے؟ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن کی الکامل کمشنری کا شمنسیر پہاڑ اپنی تاریخی اہمیت اور سیاحتی کشش کے باعث حجاز کا مشہور ترین پہاڑ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1600 میٹر اونچا ہے اور اس کی چٹانوں پر سمودی رسم الخط میں تحریریں موجود ہیں۔ یہ قدیم طرز حیات کے راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق تاریخی کتابوں اور قدیم عرب شعراء کے قصائد میں اس کا نام شمنسیر کے بجائے سلیم آیا ہے۔ مکہ کی النکاسہ مارکیٹ میں بلدیہ کی کارروائی۔ سعودی عرب میں مکہ کے المصلفہ محلے کی النکاسہ مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تارکین کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق المصلفہ بلدیہ کے چیئرمین یاسر مکاوی نے بتایا کہ النکاسہ غیر منظم مارکیٹ میں سامان کا لین دین غیر قانونی طریقے سے ہو رہا تھا۔ رپورٹ ملنے پر چھاپہ مارا گیا۔ کارروائی کے دوران 40 عارضی دکانوں اور ریڈی فروشوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ 1 ٹن سبزیاں اور پھل جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھے تلف کرا دیے گئے۔ G20 سربراہ کے اجلاس کے لیے روڈ میپ کی تیاری۔ G20 کے 8 گروپ مالیاتی اور سماجی چیلنجوں کا روڈ میپ تیار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب 2020 کے دوران G20 کے تمام گروپوں کی قیادت کر رہا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق G20 کے ماتحت بزنس گروپ B20 پہلا گروپ ہے جس نے یوسف البنیان کی قیادت میں رابطہ مہم شروع کی ہے۔ یہ گروپ 2010 میں قائم ہوا تھا اور G20 میں شامل ممالک کے قائدین تک بزنس سیکٹر کی تجاویز پہنچاتا ہے۔
یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس میں آپ کو ملیں گی پاکستان اور انڈیا کے فلائٹ کے اسکیجول کے علاوہ وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں. آپ کے سوالات جوابات کا خصوصی سلسلہ بھی رات 12 بجے کے نیوز بلیٹن میں شائع کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.